نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ فعل کے حوالے سے جب ہم نے فعل شروع کیا تو فعل ایک ایسا کلمہ جو اپنے معنی و مفہوم کو خود بیان کرتا ہے اور اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ زمانے کے حوالے سے ہمارے سامنے دو فعل آئے، ایک فعل ماضی اور ایک فعل مضارع۔ فعل ماضی جس میں ماضی کی بات ہوتی ہے، فعل مضارع جس میں حال اور مستقبل دونوں کی بات ہوتی ہے۔ ہم نے ان دونوں زمانے کے حوالے سے فعل کی جو گردان تھی ان کو کیا ہم نے، اور گردان جب ہم نے کی تو ہمارے سامنے ایک چیز اور آئی جس کو ہم نے ابتدا میں جب ہم نے گردان شروع کی تو ہم اس کو وزن کے حوالے سے کرتے تھے، لیکن جب فعل مضارع میں داخل ہوئے تو پھر ہم نے اس کو وزن کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ پھر ہم نے باب استعمال کیا اور ثلاثی مجرد ہمارے سامنے آئے، اور اب تک ہم نے ثلاثی مجرد ہی پڑھے جس کے 6 باب ہیں۔ ٹوٹل میں نے آپ سے بتایا تھا کہ 14 باب آپ نے پڑھنے، 8 باب ہم تھوڑے دنوں کے بعد پڑھیں گے۔ کوئی بھی مادہ آپ کے پاس ہو، عربی زبان میں فائدہ یہ ہے کہ 99.9% جو مادے ہیں وہ 3 حرف پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ 3 حرف کا مادہ آپ کے پاس ہو، آپ کو باب معلوم ہو، آپ کے لیے پہلا صیغہ کا مطلب ہے کہ فعل ماضی واحد مذکر غائب اور فعل مضارع واحد مذکر غائب، اس کا پہلا صیغہ بنانا ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مصدر جس کا بنا سکیں، جس کا آپ کو یاد ہو، جس کا آپ کو معلوم ہو وہ آپ بنائیں، کیونکہ اس مصدر کا ثلاثی مجرد میں بنانے کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی فارمولا نہیں ہے۔ جس طرح سے اہل زبان نے اس کو استعمال کیا، ہم اور آپ اسی طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ڈکشنری ہماری ہمیں مدد دیتی ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ 2 چیزیں میں نے آپ سے ایڈیشنل کہی تھی کہ اس کی بھی کوشش کیا کریں بنانے کے لیے۔ ایک اسم الفاعل جس میں کام کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور ایک اسم مفعول جس میں کام کرنے کا مفہوم آتا ہے۔ جملہ فعلیہ ہم نے کیا، جملہ فعلیہ کے کم از کم 2 اجزاء، فعل اور فاعل۔ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے۔ فاعل 2 صورتوں میں ہمیں مل سکتا ہے، اگر فاعل مذکور ہو اسے ہم معروف فعل کہتے ہیں، وہ 2 صورتوں میں بھی مل سکتا ہے، یا تو وہ ضمائر کی صورت ہوگا یا وہ حاضر ہوگا۔ اگر ضمائر کی صورت میں ہوگا تو ایسی صورت میں فعل کی گردان چلے گی، اور گردان کے 14 صیغوں میں سے کوئی ایک صیغہ آپ کا مطلوبہ جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اگر ظاہر ہوگا تو پھر گردان کا صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 استعمال ہوگا۔ فعل فاعل کے حوالے سے بعض اوقات فاعل مذکور ہوتا ہے جس کو معروف کہتے ہیں، بعض اوقات مذکور نہیں ہوتا اسے ہم مجہول کہتے ہیں۔ مجہول کے حوالے سے ذہن میں رہنا چاہیے کہ مجہول صرف متعدی فعل کا استعمال ہوتا ہے۔ متعدی فعل اس کو کہتے ہیں جس کے لیے مفعول چاہیے، اور ایسی صورت میں جو فاعل تو اویلیبل نہیں ہوتا تو جو مفعول ہوتا ہے وہ فاعل کا اسٹیٹس لے لیتا ہے، یعنی وہ مفعول کی جو حالت نصب ہوتی ہے وہ اس اسٹیٹس کو لے لیتا ہے تو حالت رفع میں چلا جاتا ہے، اور ایسی صورت میں وہ مفعول جو نائب الفاعل کہلاتا ہے۔ جس طرح سے ہم نے جملہ اسمیہ کے اندر جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنایا تھا، جملہ اسمیہ میں نفی پیدا کی تھی، جملہ اسمیہ کو ہم نے تاکید پیدا کی تھی، وہ تمام چیزیں ہم نے فعل کے ساتھ بھی کی، چاہے وہ فعل ماضی ہو چاہے وہ فعل مضارع۔ فعل ماضی اور فعل مضارع، جب ہم اعراب کی بات کرتے ہیں، اعراب کس کو کہتے ہیں؟ کہ اعراب کہتے ہیں کہ جس کے اندر اسم کی معنوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتا ہے۔ اعراب خاص ہے اسم کے ساتھ، لیکن عربی گرامر والے اعراب کے حوالے سے فعل کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ماضی کے صیغے ہوتے ہیں
ماضی کے سیغے ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی سے کیا مراد ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی. اور چونکہ ماضی ہوتا ہے تو ماضی میں تبدیلی ایسی نہیں آ سکتی، اس لیے وہ ماضی کہلاتا ہے. لیکن جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کو عربی گرامر والے مورب کہتے ہیں. مورب کیوں کہتے ہیں کہ مورب اپنی حالتیں اپنی شکلیں بدلتا ہے. اگر منصرف ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے وہ حالت رفع بھی لیتا ہے، حالت نصب بھی لیتا ہے، حالت جر بھی لیتا ہے. اگر وہ غیر منصرف ہوتا ہے تو وہ حالت رفع لیتا ہے اور نصب و جر اس کی ایک ہوتی ہے. لیکن یہ سب مورب اسما کہلاتے ہیں، ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. تو فعل مضارع کو عربی گرامر والے مورب کہتے ہیں. کیوں مورب کہتے ہیں کہ یہ اپنی شکل کو تبدیل کرتا ہے. یہ شکل تبدیل یا تو کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو اس فعل مضارع سے پہلے داخل ہو جائیں جس کی وجہ سے وہ کرتا ہے، یا بعض دفعہ اس فعل مضارع کا جو فنکشنالٹی ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کرتا ہے. سب سے پہلے میں آج آپ کے ساتھ جو ابھی پہلے آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ میں رکھنا چاہوں گا کہ فعل مضارع میں تبدیلی کیا آتی ہے اور اس فعل مضارع میں جو تبدیلی آتی ہے اس کو کہتے کیا ہے. جو پہلی تبدیلی آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فعل مضارع کا خفیف ہو جانا. فعل مضارع کا خفیف ہو جانا. خفیف ہو جانے کا مطلب ہے کہ فعل مضارع کو منسوب کر دیا جائے، یعنی حالت نصب میں چلا جائے. فعل مضارع کو خفیف کرنا ہو، فعل مضارع کو منسوب کرنا ہو. خفیف کہہ لیں، خفیف پیورلی عربی زبان کی گرامیٹیکل ٹرمینالوجی ہے. آسان الفاظ میں کہیں تو آپ کہیں اس کو منسوب کر دیں. یعنی فعل مضارع کی نارملی آپ نے دیکھا ہے کہ جو لام کلمہ جس کا ظاہر ہوتا ہے اس کے اوپر پیش ہوتی ہے. تو فعل مضارع کو اگر خفیف کرنا ہو تو میں نے کیا کیا ہے آپ کے سامنے میں نے وہ سیغے جو ہے نا ایک سیکوینس کے سیغے ایک جگہ پہ لکھے. جیسے ہم نے جب تاکید کے لیے کیا تھا تو میں نے ایک طرح کے سیغے ایک جگہ پہ رکھ دیا، یعنی یفعلوا تفعلوا تفعلوا افعلوا نفعلوا، یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، یفعلون تفعلون یفعلنا تفعلنا تفعلین. 5 قسم کے سیغے ایک ٹائپ کے سیغے ایک طرف کر دیے. تو پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کا خفیف ہو جانا یعنی منسوب ہو جانا. تو فعل مضارع کو اگر منسوب کرنا ہو، خفیف کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں، وہ تمام سیغے جس کے اندر لام کلمہ واضح ہے جس کے اوپر پیش ہے وہ اس کی پیش ہٹ جاتی ہے اور اس کی جگہ فتح آ جاتی ہے. تو یہ فتح آ گئی تو یہ آپ کو ہو گیا کہ منسوب ہو گیا. آخر کے اندر فتح آ گئی تو یہ اس کو منسوب کہہ لیں یا آپ اس کو خفیف کہہ لیں. تو یفعلوا سے یفعلا، تفعلوا سے تفعلا، تفعلوا سے تفعلا، افعلوا سے افعلا، نفعلوا سے نفعلا. یہ کس وجہ سے ہوگا اس میں ہم بعد میں بات کریں گے. میں نے آپ کو بتایا اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو ان کے اوپر کوئی ایسے حرف داخل ہو جائیں جیسے ہم نے جملہ اسمیہ میں دیکھا تھا کہ جب حروف مشبہ بالفعل داخل ہو جاتا تھا تو وہ مبتدا کو حالت رسب میں لے جاتا تھا، ماں داخل ہوتا تھا تو خبر کو وہ حالت رسب میں لے جاتا تھا. جو وہ صیغے ہیں جس کے اندر نون اعرابی داخل ہوتی ہے، نون اعرابی آپ کو معلوم ہے 2 قسم کے صیغے میں داخل ہوتی ہے، مثنیٰ کے تمام صیغوں میں اور جمع مذکر کے صیغوں میں اور واحد مؤنث کی. یہ 3 صیغے ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر نون اعرابی، نون اعرابی کس کو کہتے ہیں، جو آخر میں جو نون آ رہی ہوتی ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. تو وہ نون اعرابی کس قسم میں داخل ہوتی ہے، وہ داخل ہوتی ہے مثنیٰ کے تمام صیغوں میں، وہ جمع مذکر کے صیغوں میں اور واحد مؤنث حاضر. تو خفیف کرنا ہے، منسوب کرنا ہے تو جس کی نون اعرابی آ رہی ہے اس کی نون اعرابی کو ہٹا دیں، ڈراپ کر دیں. اس کی بھی نون اعرابی آ رہی ہے، ڈراپ کر دیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ عربی کی کتابت کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر واو ساکن آ رہا ہو تو اس کے بعد ایک الف کتابت کے طور پر لکھ دی جاتی ہے. اس کی بھی نون اعرابی ہٹ جائے گی اور ایک الف کتابت کے طور پر.
تو یفعلانی سے یفعلا، تفعلانی سے تفعلا، تفعلانی سے تفعلا، تفعلانی سے تفعلا. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ یہ واحد مونس، یہ غائب مونس کا صیغہ ہے یا حاضر کا صیغہ ہے، حاضر میں مونس ہے مذکر ہے. یہ جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا. یفعلو اور تفعلو میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے یا جو ہے وہ غائب کے صیغے کے لیے آ رہا ہوگا اور تا جو ہے وہ کس کے لیے صیغے کے لیے آ رہا ہوگا، تا کس کے لیے صیغے کے لیے آ رہا ہوگا، حاضر کے صیغے کے لیے. حاضر کے صیغے. ایک چیز نوٹ کریں اب آپ دیکھیں کہ ماضی کا جو صیغہ تھا وہ بھی ایسے ہی بنتا ہے نا، فعلو. تو بعض دفعہ تھوڑی سی گھبراہٹ ہو جاتی ہے، آپ کو ایک جیسے صیغے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن علامت مضارع ہوتی ہے اس میں، تو وہ آپ کو بتا دیتی کہ مضارع کا صیغہ. اب آخری صیغہ یہ رہ گیا، اس کی نون اعرابی ہٹا دیں. اب یہ اس کی نون اعرابی ہٹا دیتے تو کیا ہو جاتا ہے، یا ساکن آ جاتی ہے. اس یا ساکن کو پورا کھول دیں، اس یا کو پورا کھول دیں تو تفعلی بن جائے. اس یا کو پورا کھول دیں، یا ساکن تھی اس یا کو پورا. آپ کو معلوم ہے کہ جو مونس کے صیغے، مونس جمع کے جو صیغے ہوتے ہیں، اس کی جو نون ہے وہ نون اعرابی نہیں ہوتی، اصلی ہوتی. یہ ایز اٹ از رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ آپ کے خفیف یا منصوب اگر کہیں تو اس کی شکل یہ نکل آتی ہے. وہ تمام صیغے جو جس کا لام کلمہ واضح ہوتا ہے، اس کے لام کلمے کے اوپر آپ اس کو فتح لگا دیتے ہیں. باقی وہ صیغے جس کے اندر نون اعرابی آتی ہے، نون اعرابی کس کس میں آتی ہے، مثنیٰ کے چاروں صیغوں میں آتی ہے، جمع مذکر کے دونوں صیغوں میں آتی ہے، اور واحد مونس حاضر کے صیغے میں آتی ہے. ان کی نون اعرابی کو ہٹا دیتے ہیں. جمع مذکر کے صیغوں کو جب نون اعرابی ہٹا دیتے ہیں تو واو ساکن کے بعد ایک الف جو ہے کتابت کے طور پہ لگا دیتے ہیں. مونس کے صیغے کی جو نون ہے وہ تو نون اصلی ہے، اس کو آپ چھیڑتے نہیں ہے. یہ آپ کے صیغے تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس کو خفیف کرنا ہے یا منصوب کرنا ہے. کیا ہو گیا، کیوں مار رہی ہو؟ اچھا جی، دوسری چیز یہ کہ مضارع کو اخف کر دیا جائے. پہلا تو تھا خفیف، خفیف کا معنی ہے کہ اس کو منصوب کر دیا جائے، یعنی حالت نصب میں لے جایا جائے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ مضارع کو اخف کر دیا جائے. اخف کا کیا مطلب ہوگا، خفیف، خفیف سے اور ہلکا کر دیں، خفیف سے اور ہلکا کر دیں تو وہ بن جاتا ہے اخف. یعنی اخف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ساکن کر دیا جائے، یعنی مجزوم کر دیا جائے. مضارع کو مجزوم کر دیا جائے. اب مضارع کو جب آپ نے نصب کرنا تھا، خفیف کرنا تھا، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے لام کرنے والے جتنے آ رہے جس کا لام کرنا واضح تھا اس پہ فتح لگایا. اخف کرنا ہے تو کیا کریں گے، اس کو ساکن کر دیں گے. تو یفعلو سے یفعل، تفعلو سے تفعل، تفعلو سے تفعل، افعلو سے افعل، نفعلو سے نفعل. مثنیٰ کے اندر نون اعرابی ہٹا دیں گے، نون اعرابی ہٹا دیا. جمع مذکر میں نون اعرابی ہٹا دیں گے، نون اعرابی ہٹا دی، الف آپ نے لگا دیا. اور واحد مونس کے اندر بھی نون اعرابی ہٹا دی اور آپ نے جو ہے وہ یا کو پورا کھول دیا. مونس کی صیغوں کی جو نون ہوتی ہے تو نون اصلی ہوتی ہے. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا. پہلے صیغے میں تو واحد نظر آ جائے گا، اگر خفیف ہوگا تو فتح نظر آ جائے گی، اخف ہوگا تو ساکن نظر آ جائے گا. لیکن یہ جب سچویشن ہوگی، مثنیٰ کی سچویشن ہوگی یا مذکر کی جمع مذکر کی سچویشن ہو، یا واحد مونس حاضر کی سچویشن ہو، یا مونس کی جمع مونس کی سچویشن ہو، جملے کا کانٹیکسٹ بتائے گا. یا کچھ ایسے حروف ہوں گے لازماً جب بھی اخف ہوگا یا خفیف ہوگا
याद रखिएगा उससे पहले कोई ना कोई खास हरूफ होंगे जिसकी बिना पे होगा, वो हरूफ आपको बताएंगे कि यहाँ मुदारे जो है वो अखफ हुआ है कि खफ। ठीक है जी, दो चार्ट आपके सामने मैंने रखे, दोनों चार्ट आपके सामने, पिक्चर भी मैंने आपको भेज दी है, दोनों की दूसरी की भी भेज दी है। अब पहले मुझे बताएं इस हवाले से कोई सवाल है तो फिर असल सब्जेक्ट पे चले। किसी का कोई सवाल इस हवाले से? जी कोई सवाल नहीं सर? सबा जी कोई सवाल आपके पास? नहीं अभी तो नहीं। कोई नहीं, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। अब जो असल चीज है वो हम करने जा रहे हैं। जमाने के हवाले से हमारे सामने दो फेल आए जमाने के हवाले से, एक जिसको हमने कहा फेल माजी, दूसरा जिसको हमने कहा फेल मुदारे। बाज दफा आपको अगर किसी काम करने का हुक्म देना हो, किसी काम करने का हुक्म देना हो, किसी काम करने का मशवरा देना हो, या किसी दरखास्त का लेवल भी आ जाए, ऐसी सूरत के अंदर, ऐसी सूरत में जो फेल इस्तेमाल होता है उसको फेल अमर कहते हैं, उसको फेल अमर कहते हैं। फेल अमर के बारे में समझ लें पहली बात कि फेल अमर जो है वो फेल मुदारे के सीगों से बनता है। फेल अमर फेल मुदारे से बनता है। फेल अमर किससे बनता है? फेल मुदारे से बनता है, और फेल मुदारे के हाजिर के सीगे से बनता है। हाजिर के सीगे से क्यों बनता है? इसलिए कि हुक्म हाजिर को दिया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हुक्म किसको दिया जाता है? हाजिर को दिया जाता है। फेल मुदारे से बनता है, हाजिर के सीगे से बनता है। ठीक है, कैसे बनता है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने मिसाल के तौर पे, आप एक मादा है नून साद और रा, एक मादा है नून साद और रा, बाब है इसका नून, पहला सीधा क्या बनेगा इसका? नसरा यंसुरु नसरन नुसूरन। ठीक है, मदद करना। अब फेले मुदारे से बनेगा, और फेले मुदारे के कौन से सीगे से बनेगा? हाजिर के सीगे से बनेगा। तो हाजिर के सीगे अगर पहले हम बना लें, हाजिर का सीगा क्या बनेगा जी बताइए? तंसुरु तंसुरानी तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना फिर क्या बनेगा? तंसुरीना तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना और तंसुरना। फेले अमर फेले मुदारे से बनता है, हाजिर के सीगे से बनता है। बनता कैसे? दो स्टेप होते हैं उसके, तीन स्टेप बेसिकली। सबसे पहला स्टेप, फेले मुदारे को अखफ कर दे, मुदारे को अखफ कर दे। अखफ करने का क्या मतलब है जी? अखफ करने का मतलब है कि लाम कल्बे पे जज़म लगा दें, या फिर नून अरबी को खत्म कर अखफ दें। करने का मतलब है जज़म लगा दे। इसका मतलब है तंसुरु जो है वो तंसुर हो जाएगा। तंसुरानी का क्या करेंगे? नून अरबी को खत्म कर नून दें। अरबी हट जाएगी। तंसुरूना में क्या करेंगे? नून अरबी हट जाएगी और एक अलिफ लगा देंगे। तंसुरीना में क्या करेंगे?
नून हट जाएगी, नून अराबी हट जाएगी और सिया को खोल दे। तंसुरी तंसुरानी में क्या करेंगे, वही नून अराबी हटा दें। तंसुरना में कुछ नहीं करेंगे। तो पहला स्टेप आपने करना है कि मुदारे को अखफ कर देना। दूसरा स्टेप आपने करना है अलामत मुदारे को हटा दें। अलामत मुदारे हटा दें। अलामत मुदारे हटा दी मैंने। अलामत मुदारे हटाने के बाद अगर सीगा पढ़ने में आ जाए, अगर सीगा पढ़ने में आ जाए तो फेले अमर तैयार है। तो आप मुझे बताइए पढ़ने में आ रहा है सर? नहीं आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो अगर फेले अलामत मुदारे हटाने के बाद अगर सीगा पढ़ने में आ जाए तो फेले अमर तैयार है। अगर नहीं आए तो तीसरा स्टेप है आपने हमज़तुल वसल दाखिल करना। हमज़तुल वसल दाखिल करना। अब ये हमज़तुल वसल अगर मैं दाखिल कर देता हूं तो पढ़ने में तो अब भी नहीं आ रहा। तो हमज़तुल वसल पे कोई ना कोई हरकत मुझे डालनी पड़ेगी जिसकी बिना पे मैं इसको पढ़ सकता हूँ। तो हमज़तुल वसल की हरकत याद रखिएगा, हमज़तुल वसल की हरकत जो है वो ऐन कलमे के मुताबिक होगी। हमज़तुल वसल पे जो हरकत होगी वो किस कलमे के मुताबिक होगी? ऐन कलमे के मुताबिक होगी। लेकिन ऐन कलमे पे भी एक पॉइंट नोट कर लें, ऐन कलमे पे अगर पेश होगी तो पेश लगाएंगे, पेश होगी तो पेश लगाएंगे, वरना जेर लगाएंगे। ऐन कलमे पे अगर पेश होगी तो पेश लगेगी, वरना क्या लगेगी? जेर लगेगी, जबर नहीं लगेगी। ये याद रख लीजिएगा। तो आप मुझे बताएं इस पे कौन सी आएगी हरकत? पेश आएगी। उनसुर, क्या मतलब हो गया उनसुर का? मदद कर, तू मदद कर, तू मदद कर। उनसुरू, तुम दोनों मदद करो। उनसुरू, उनसरी, उनसुरा नहीं होगा, उनसुरा तुम दोनों मदद करो, जो तुम दोनों मदद करो। हाँ सॉरी उनसुरा है ना ये। फेले अमर कैसे बनेगा? फेले मुदारे से बनेगा। फेले अमर फेले मुदारे से बनेगा और हाजिर के सीगे से बनेगा। बनाने का तरीकेकार क्या है? मुदारे को सबसे पहले अखफ करें। अखफ करने का मतलब है उसको जज़म करते हैं। जज़म कैसे करते हैं? वो कलमा जिसका लाम कलमा वाज़े हो उसको साकिन कर देते हैं। वो कलमा जिसके ऊपर नून अराबी हो उसकी नून अराबी को हटा देते हैं। और मोनस की तो नून अराबी होती नहीं है तो वो हटती नहीं। दूसरा काम अलामत मुदारे हटा दें। अलामत मुदारे हटाने के बाद अगर सीगा पढ़ने में आ जाए तो आपका फेले अमर तैयार है। अगर सीगा पढ़ने में ना आए तो हमज़तुल वसल लगाएंगे और हमज़तुल वसल पे जो हरकत होगी वो ऐन कलमे के मुताबिक होगी। अगर ऐन कलमे पे पेश होगी तो पेश लगाएंगे, वरना जेर लगाएंगे, वरना जेर लगाएंगे। और एक बात और भी याद रखें कि ये जो हमज़तुल वसल किसको कहते हैं? शामिल हो जाओ इस क्लास में। हमज़तुल वसल किसको कहते हैं? जमील साहब, हमज़तुल वसल किसे कहते हैं? ऐसा हमजा जो कि जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, जो लिखने में तो आता है, पढ़ने में भी आता है, लेकिन जब पीछे से मिला के पढ़ते हैं तो फिर सिर्फ लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता। ठीक है जी, सिर्फ लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता। तू मदद कर, तू मदद कर, उनसुरू,
انصر انصر تو مدد کر، اے اللہ تو مدد کر، اے اللہ تو مدد کر، اللہم منصور اب جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اللہم منصور اللہم انصر، پھر آپ اس کے اوپر پیش نہ لکھنے میں آئے گی اور صرف حمزۃ الوصل رہے گا، اللہم انصر۔ کیا ترکیب کریں گے اس کی؟ کیا ترکیب ہوگی اس کی؟ اللہ جو ہے اسم ہے، اللہم انصر کی کیا، اللہم انصر کی کیا ترکیب کریں گے جناب صاحب؟ وہ ندا ہوگی، وہ اللہ منادہ، اللہ منادہ اور ہما حرف ندا۔ ہما نہیں اللہ ہے نا، ماں شدہ والا جو ماں ہے یہ ندا، یہ حرف ندا، حرف ندا اور منادہ مل کے ندا بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس ندا کا یہ جواب ندا ہے، انصر تو مدد کر، اے اللہ تو مدد کر، تو مدد کر کس کی؟ تو مدد کر کس کی؟ کس کی مدد کر؟ من نصر دین محمد، من نصر، من کیا چیز ہے؟ موصولہ، من موصولہ، موصولہ کو کیا چاہیے؟ صلہ، صلہ چاہیے۔ صلہ کیا ہو سکتا ہے؟ جملہ یا شبہ جملہ، جملہ یا شبہ جملہ۔ من نصر، جملہ نظر آ رہا ہے، من نصر، کیا کہا تھا آپ نے ابھی عمر؟ دین محمد، دین محمد، دین محمد کیا چیز بن جائے گا؟ نصرہ فعل، فعل ماضی واحد مذکر غائب، دین محمد کیا بنے گا؟ مرکب اضافی، مرکب اضافی، دین مضاف اور محمد مضاف الیہ، یہ مضاف و مضاف الیہ مل کے کیا بنے گا؟ مفعول، مفعول، مفعول نصرہ کا، اور فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کے کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ، اور یہ جملہ فعلیہ اس من کے لیے کیا بن جائے گا؟ صلہ، اور یہ صلہ اور موصولہ مل کے کیا بنیں گے؟ خبر، مفعول، مفعول انصر کے لیے، انصر کے لیے، اور فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ، کون سا والا سر؟ خبریہ کہ انشائیہ؟ انشائیہ، انشائیہ، اور یہ جملہ فعلیہ انشائیہ اس اللہم کے لیے کیا بن جائے گا؟ ندا، جواب ندا، یہ ندا تو یہ بنے گا نا، ٹھیک ہے، جواب ندا اور حرف ندا، یہ دونوں مل کے بن کے ندا۔ اللہم انصر من نصر دین محمد، اے اللہ تو مدد کر جو مدد کرے جو محمد کے دین کی مدد کرے، جو محمد کے دین کی مدد کرے۔ سمجھی؟ جی میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھ رہا ہوں، فا، تا اور ہا، باب بھی اس کا ہے فا، پہلا والا سیغہ بنائیے، فتح یفتح، فتح یفتح۔ اب آپ نے فتح سے جو ہے نا وہ فعل امر بنانا ہے، تو آپ فعل امر بنائیے، اس کا پوری ترتیب سے بنائیے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ فعل مضارع بنانا ہے، حاضر کا صیغہ بنانا ہے، مضارع کو اخف کر کے بتائیں، منہ زبانی بتائیں، میں سن رہا ہوں، باقی لوگ بھی سنیں۔ افتح، ڈائریکٹ نہیں بنا۔ اچھا پہلے وہ بنا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فعل مضارع سے بنانا اور حاضر کے صیغے،
تو پہلے حاضر کے سیغے پڑھ دیں 6. تفتحو تفتحو تفتحانی تفتحونا تفتحونا ٹھیک ہے. تفتحینا تفتحانی تفتحانی تفتحنا تفتحنا تفتحنا. اب آپ نے کیا کرنا، اب آپ نے جو ہے نا یہ بنانا اس طرح سے کہ آپ لوگوں کو سکھا رہی ہیں. اب ان کو بتائیے آپ نے کرنا کیا اس کا. سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے؟ پہلے تو آپ یہ اس کی مضارع کی جو علامت ہے وہ ہٹا دینی ہے. سب سے کبھی بھی مضارع کی علامت پہلے نہیں ہٹائی گا. سب سے پہلے پہلے جزم، پہلے جزم، ہاں جزم لگانی ہے، پیش کی جگہ جزم. لگائیں گی تو اس کی آواز کیا بن جائے گی؟ تفتح. تفتح. اور اس کی بن جائے گی تفتحا. اس میں آنی ساؤنڈ یہ ہٹا دیں گے، نون کر دیں گے. تو تفتح تفتحا تفتحو تفتحو تفتحی تفتحی تفتحانی تفتحا تفتحا اور تفتحنا. یہ اسی طرح ہے. اب آپ نے علامت مضارع ہٹا دی. تو علامت مضارع ہٹا کے افتح. ٹھیک ہے. اب آپ نے حرکت کون سی لگائی اس کے اوپر؟ زیر لگائی. زیر کیوں لگائی؟ زبر کیوں نہیں لگائی؟ زبر تو لگے گا ہی نہیں نا، پیش یا زیر لگے گا. ہاں اس لیے آپ نے زیر لگائی کیونکہ عین کلمے کے مطابق لگے گا. اگر پیش ہوگا تو پیش آئے گا، ورنہ زیر آئے گی. ٹھیک، بنائیے سارے صیغے. افتح افتح افتحا افتحا اور افتحو افتحی افتحا اور افتحنا. جی افتحنا. تو کھول. تو کھول. تو کھول. تفتحو. تفتحو تو کھول. ہاں نہیں تو ہاں امر ہے تو افتح. 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 اے اللہ تو کھول. اللہم افتح. اللہ. جا کے پڑھیں گے تو اللہم افتح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اے اللہ تو کھول میرے لیے. باہر لے آؤ، باہر لانا تو میں اندر سے رہوں گا. اے اللہ تو کھول میرے لیے. اللہم افتحی. بولے نہیں اللہم اللہم افتح لی. ہاں اللہم افتح لی. لی تو کھول میرے لیے. یہ لی کیا ہو جائے گا؟ مطلب میرے لیے. ہاں لیکن کیا ہوگا اس کو گرامیٹک میں کیا کہیں گے؟ متعلق ہو جائے گا نا. جارا و مجرور ہے نا. جارا مجرور. ٹھیک ہے، متعلق ہو جائے گا. تو کھول میرے لیے تیری رحمت کے دروازے. ابواب رحمتی کا. ابواب. یہ آپ کو لگتا ہے یاد ہے مسجد کے بعد آپ نے پڑھی ہے اس لیے آپ نے یہ بتا دیا؟ آپ کو آپ نے بنا کے بتائیے. نہیں یاد بھی آ گیا تھا یہ دعا. ابواب رحمتی کا. ابواب رحمتی کا. اس کی انالیسس کریں. اللہم تو وہی ہے نا، ما وہ حرف ندا. ٹھیک ہے. اللہ منادا. اللہ منادا. ٹھیک ہے. اور افتح جو ہے وہ فعل امر. لی جو ہے وہ کون سا فعل امر؟ فعل امر واحد مذکر. حاضر. اور اس کا واحد فاعل مذکر کیا حاضر ہوگا؟ سارے حاضر. اور اس کا فاعل کیا ہوگا؟ فاعل فاتح. انت. انت.
अच्छा फाइल अंता, फाइल हाजिर का सीगा है ना, हाँ हाजिर अंता का हो फाइल गई। अंता। ठीक ठीक है, ली इसका क्या हो जाएगा मुतालिक, जारा मजरूर बन के हाँ मुताल्लिक, और अब्वाब रहमती का क्या बन जाएगा? और ये मुरक्कब इजाफी होगा लेकिन ये मफूल बन जाएगा। जी, लेकिन ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी है, अब्वाब रहमती और रहमती का, तो इसको आप कहेंगे पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन के ये इसका मफूल बन जाएगा। तर्जुमा करें, क्या करेंगे तर्जुमा? ए ए अल्लाह अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। रहमत का दरवाजा खोलते, दरवाजे नहीं है सर। अब बाबा अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे। बिल्कुल बिल्कुल। जमील साहब जी, यहाँ पे वैसे तो अबवाब है, जमा है, दरवाजे हैं। जी, तू खोल दे, हाँ ए अल्लाह तू खोल दे मेरे लिए तेरी रहमत के दरवाजे। जमा है, हाँ मुझे जमा लग रहा था। जमील साहब जी, माजर देता हूं मैं आपको, गैन फा और रा, गैन फा और रा, और इसका भी जो मेरा ख्याल है बाब है, ये बाब है दौल। जी जमील साहब, बाब इसका क्या बताया आपने? ये बाब है इसका दौल, गफरा यगफिरु। गफर यगफिरु। तो इसके पहले तो हम मुजारा बनाएंगे। जी मुजारे बनाए। तगफिरु तगफिरानी तगफिरूना, जी तगफिरीना तगफिरानी तगफरना, तगफिरना। तगफिरना। जी दूसरे स्टेप में जो मुजारे को अखफ कर देंगे, ठीक है। तो तगफिर तगफिरा तगफिरू तगफिरी तगफिरा तगफिरना। और तीसरे स्टेप में जो है, दूसरे स्टेप उसके बाद जो है अलामत मुजारा को हटा के तो हमज़ा वसल लगा देंगे ठीक और है, उस पे जेर लगाएंगे। ठीक तो है। ये इगफिर इगफिरा इगफिरू इगफिरी इगफिरा इगफिरना। इगफिरना। मैं आपसे कहता हूँ, और गफरा यगफिरु गुफरानन, गुफरान के क्या माने होते हैं? बख्श देना, ढांप बख्श देना। देना, छुपा देना, ढांप लेना, गुनाहों से ढांप लेना, छुपा देना, दूर हटा देना, जी। बख्शिश कर देना, बहुत सारे माने लिए जाते हैं। तू बख्श दे, इगफिर, इगफिर, तू बख्श दे, इगफिर, ए अल्लाह तू बख्श दे, अल्लाहुम्मा इगफिर, अल्लाहुम्मा इगफिर, अल्लाहुम्मा इगफिर, तू बख्श दे मुझे, ली, अल्लाहुम्मा इगफिर ली। और मेरे वालिदैन को, और क्या होगा? वाओ वली वलिल वालिदैनी। बना कैसे, ये तो बताइए सर। मेरे वालिदैन, वालिद की जो है वालिदुन वालिदानी वालिदैनी, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे ली आया हुआ है तो हालत जर वाला लगाएंगे, वालिदैनी। वालिदैया नहीं होगा, वली वालिदैया। कि मैं एक मिनट जरा इनसे जानना चाह रहा हूँ। यानी वलद वलदुन वलदानी वलदैनी। आपने कहा तू बख्श दे, तू बख्श दे, आपने कहा इगफिर, इगफिर ली। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ए अल्लाह तू बख्श दे, तू बख्श दे ली। ली क्या बन जाएगा जी इसका? इसका मुतालिक बन जाएगा। और वाओ वाओ मेरे वालिदैन। अब मुझे बताएं, मेरे वालिदैन आपको क्या लगता है, मुफरद लगता है कि मुरक्कब लगता है? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी लगता है, ठीक है। और अब मुझे बताइए कि
اغفر میں تو فعل اور فاعل دونوں آ گیا. جی ٹھیک ہے جی, اس کا مطلب میرے والدین کیا بن جائے گا, مفعول بن جائے گا. جی ٹھیک ہے, مفعول کس حالت میں ہوتا ہے, نسب میں. نسب میں. آپ نے کہا میرے والدین, میرے والدین کا مطلب ہو گیا والد, والد پلس والدہ. والدہ, کیا بنے گا جی یہ, والدین. والدانی. والدان حالت نسب میں. والدانی کون سی حالت ہے سر, حالت نسب. حالت اسم. رفع. جی آپ کو چاہیے حالت نسب. نسب. حالت والدین. نسب کیا بنے گی سر اس کی, والدینی. والدینی. مضاف بنائیے, مضاف بنے گا تو کیا کریں گے, آپ کو تو کیا کریں گے, ہلکا کریں گے. تو یہ یا کو اس کو کھول دیں, جی تو والدئی ہے, والدئی پلس یا, ایک اور یا, ایک اور یا میری متکلم کی آ گئی. جی اچھا آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا اس یا کے اوپر ایک فتح ہوتی ہے, جی وہ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جی تو یہ دونوں یا آپس میں جڑ جائیں گی, دو یا آ گئی نا, جی مشدد ہو جائیں گے. یہ دو یا جب جڑ جائیں گی تو اس کی شکل پھر ایسے ہو جائے گی, اور پھر والدین. یہ یا تھا اس کے اوپر تشدید دے کر فتح لگا دی, ٹھیک ہے. تو کیا بنے گا, والوالدیہ. جی اللہم اغفر لی والدیہ. والوالدیہ, اور اے اللہ بخش دے میرے لیے اور میرے والدین کے لیے اور مومنوں کے لیے. وللمؤمنین. وللمؤمنین. یا مجھے بتائیے کہ آپ نے ولی والدیہ, تو میں پہلے کر دوں, وللمؤمنین. وللمؤمنین کیا بن جائے گا سر, سر لام کے نیچے زیر ہوگی یا نہیں, والدیہ. جی کیا فرما رہی ہے, سر یہ جو ہے اللہم اغفر لی والدیہ, لام کے نیچے زیر ہوگی نہیں, آگے واو والدیہ. یہ ایکچولی جب آپ پڑھنے میں جاتے ہیں نا جی ملا کے, تو پڑھنے میں نہیں آئے گا نا, اچھا اس لیے کر دیتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ کہ لی کو جو ہے نا, یہ لی یہاں جو ہے یہ جارہ میں بھی آیا ہے, یہ بیسیکلی میرے والدین کے لیے ہے نا, جی جی تو والدانی ہو گیا, اور والدانی کے ساتھ جو ہے یہ والدیہ ہو گیا, اور والدیہ سے پہلے لی آ گیا, لام جارہ آ گیا. تو ویسے بھی لام جارہ بھی آئے گا تو اس کی شکل یہی رہے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک ہے, تو یہ بھی متعلق ہی بنے گا, یہ تینوں متعلق ہی بنے گے, لی بھی متعلق بنے گا, لوالدیہ بھی متعلق بنے گا, اور للمؤمنین بھی متعلق ہی بنے گا. یہ ٹھیک تینوں متعلق بنیں گے اغفر کے, اور اغفر کو جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو پھر اغفر کے نیچے جو کسرہ ہے یہ کسرہ نہیں آئے گا, ٹھیک پھر یہ اس میں کسرہ نہیں آئے گا. چلیے جی آپ ہی کے ساتھ میں کرتا ہوں, مادہ میں دیتا ہوں اپنا طاہرہ جی, عین با جی. اور دال. سر سمجھ نہیں آئی, وہ عین, جی عین, با اور دال, با اور دال. ٹھیک ہے. اچھا آبادا یا ابودو, آبادا یا بدو, یا ابودو. ٹھیک ہے. یہ بات یہ کرتا ہوں. تعبدو, تعبدانی, تعبدونا, ٹھیک ہے, تعبدینا, تعبدانی, تعبدنا. تعبدنا. ٹھیک ہے جی جی. اور سر پہلے یہ اس کو اخف کرنا ہے, تو یہ ہو جائے گا تعبد, جی
اور دوسرا جگہ تعبدا اور جی تعبدو الف آ جائے گا ساتھ، اور پھر ہو جائے گا تعبدی جی تعبدا اور تعبدنا، یہی رہے گا. تعبدنا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں تم سب عبادت کرو. تم سب عبادت کرو. تعبدو، تعبدو، تم سب عبادت کرو. سوری ٹھیک ہے، 1 منٹ میں ابھی کرتی ہوں اس کو. اچھا اس میں ہو جائے گا اس میں سب سے پہلے تو ہم اس کو اخف کریں گے نا، تو یہ واو جزم والی، 1 منٹ، یہ جزم والی لگ جائے گی اور اس کے بعد علامت مضارعہ ہٹ جائے گی اور اس کا بن جائے گا اعبدو. تعبدو. جی تم سب عبادت کرو، تم سب عبادت کرو اپنے رب کی. ربکم، ربکم یا ربکم؟ ربکم، ربکم نا مفعول آ جائے گا نا. جی ربکم. تم سب عبادت کرو اپنے اپنے رب. اے لوگوں، یا ایھا الذین، اے لوگوں، یا ایھا الناسو بھی ہو سکتا ہے، یا ایھا الناسو بھی ہو سکتا ہے، ہاں کیا بنے گا؟ یا ایھا الناس. یا ایھا الناس، جی اے لوگوں، یا ایھا الناس اعبدوا. ملا کر پڑھیں گے تو اعبدوا نہیں پڑھیں گے، ناس اعبدوا پڑھیں گے. تو بدو ٹھیک ہے جی. اے لوگوں تم عبادت کرو اپنے رب کی. ترکیب کریں اس کی. اچھا یا ایھا، یہ ہو جائے گا حرف ندا، اور الناسو ہو گیا الناسو فائل، جی اور اس کے بعد ربکم یہ مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی، ٹھیک ہے. اعبدو یا ایھا الناس اعبدو ربکم. اور یہ فعل امر ہو گیا. ٹھیک ہے، بنا کیا؟ اچھا ربکم فائل، اپنے عبادت کرو، سمجھ نہیں آ رہی عبادت کرو. بنائیے. یا کو آپ نے کہا سر حرف ندا. جی حرف ندا. ایھا کیا چیز ہے؟ ایھا میں نے آپ کو بتایا نا، ایھا کب آتی ہے؟ جب یا اور منادہ کے درمیان، منادہ اگر معرف باللام ہو تو پھر بیچ میں ایھا کی ایک ضمیر آ جاتی ہے تنبیہ کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو ایھا ٹھیک ہے، کو آپ کہتے ہیں حرف تنبیہ. حرف تنبیہ ٹھیک ہے. اور الناسوں کو منادہ. منادا ٹھیک ہے. ندا اور منادہ مل کے بن گئے ندا. ندا اور جب بھی ندا ہوگی اس کا ایک جواب ندا ہوگا. اعبدو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا فعل امر جی جمع مذکر حاضر، حاضر. اور اس کا جو ہے وہ فاعل کیا ہوگا؟ انتم. انتم. اور ربکم یہ مضاف مضاف الیہ، اور یہ مضاف الیہ، اور یہ مضاف و مضاف الیہ مل کے مفعول. مفعول. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کے جملہ فعل فعلیہ انشائیہ. انشائیہ. اور یہ جملہ فعلیہ انشائیہ اس ندا کے لیے کیا بن جائے گا؟ جواب ندا. اچھا سر، اصل میں میرے خیال میں 1-2 لیکچر مس ہوئے ہیں نا، کوئی اس مسئلہ وجہ نہیں، سے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ٹھیک. حفصہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حفصہ، مادہ ہے آپ کے لیے
قاف را اور حمزہ اور باب ہے اس کا فا. پہلا پہلے سیدھا بنے کیا بنے گا؟ قرأ اتنا ایکو اللہ اکبر. جی قرأ. ایک سیکنڈ. جی آ رہی ہے آواز؟ ہاں ہاں بالکل آ گئی. ہاں قرأ ہوگا نا اس کا جو فا. ٹھیک ہے. قرأ یقرأ. یقرأ. بنائیے اس کا پہلے عمل کیسے بنے گا؟ سب سے پہلے اس کو اس میں ہوگا فعل مضارع میں جائے گا یہ. بنائیے پہلے مضارع کے 6 کی چیزیں بنائیے. سب سے پہلے ہوگا یقرأ. یقرأ. یقرأ یقرآنی. ٹھیک ہے. اور یقرؤون. یقرؤون. اس کے بعد ہوگا تقرأ. تقرأ. تقرآنی. تقرآنی. تقرن. تقرن. تقرانا. تقرانا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس میں سے اس کو فعل مضارع کو اخف کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو تقرأ. 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 اس کے بعد تقرأ ہو جائے گا تقرأ. پھر آگے کیا بنے گا؟ تقرآنی ہٹا دیں. تقرأ. تقرأ. پھر ٹھیک ہے. تقرأو. تقرأو. پھر تقرئی. جی. اور تقرأو. تقرأ. اور تقرؤون. تقرنا. ٹھیک ہے. علامت مضارع ہٹائیں اور وہ لگائیں حمزۃ الوصل. کیا بنے گا؟ اس میں زیر آ جائے گا یا زیر آ جائے گا نا؟ ہاں نا، کیونکہ دیکھیں دو ہی چیزیں آئیں گی، یا تو پیش آئے گا یا زیر آئے گا. ہاں تو یہ اقرا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اقرا. ٹھیک ہے. اقرأو. ٹھیک ہے. اقرئی. اقرا. جی. پھر آخر اقرانا. کیا ہے؟ اقرا. اقرا کا کیا مطلب ہوا؟ پڑھو. تو پڑھ. تو پڑھ. اقرا تو پڑھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کون سی آئی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرا بسم ربک. اقرا بسم ربک. کریں کیا اس کی انالیسس کریں گے. اقرا بسم ربک. اقرا ہوگا فعل امر. ٹھیک ہے. واحد اور واحد مذکر حاضر. واحد مذکر حاضر. ٹھیک ہے. بسم کا با جو ہے یہ حروف جارہ ہے. ٹھیک ہے. اور اسمی کا یہ وہ مرکب اضافی ہے. اسمی ربی کا. اسمی ربی کا. اسمی اس کا وہ جائے گا مجرور. ٹھیک ہے. اور ربی کا مرکب اضافی ہو جائے گا. ربی. تو اسمی کیا ہوگا؟ اسمی اگر آپ کہہ رہی ہیں، آپ نے کہا اقرا بسمی، تو بسمی ایسے لکھا ہوا ہے نا، ایسے ہے نا جی. تو اگر آپ نے با کو جارہ کہہ دیا، اسمی کو مجرور کہہ دیا، تو اسمی کے اوپر تو الف لام بھی داخل دی ہے اور اس کا اعراب بھی ہلکا ہے، تو پھر کیا بن سکتا ہے؟ بیسکلی کیا تھا؟ اسمی ربی کا. یہ بیسکلی تھا اسمی ربی کا، تیرے رب کے نام سے. تو پھر یہ مرکب یہ مضاف ہو جائے گا. پورا یہ جو ہے یہ اسمی مضاف، ربی مضاف بھی ہے، مضاف الیہ بھی ہے، اور کان جو ہے مضاف الیہ. ہاں. یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہو کے با کے لیے مجرور بن گیا. ترجمہ کریں، کیا ترجمہ کریں گے؟ پڑھو اپنے رب. تو پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. ہاں، تو پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. اب ایک سوال پوچھوں میں آپ سے. جی پوچھا. یہ پہلی وحی تھی نا؟ جی. اس کا مطلب یہ پہلی وحی جو ہے وہ لکھی بھی آئی تھی کہ زبانی آئی تھی؟ زبانی آئی تھی. زبانی کیا ہے؟ زبانی آئی تھی تو کھول کہتے.
तू पढ़, तू कह, ये तो कहा है पढ़। अगर मैं आपसे कहता हूँ रीड, तो आप देख के पढ़ेंगी कि बगैर देखे पढ़ेंगी? देख के पढ़ेंगे। जी जमील साहब, क्या कहते हैं आप? ये इसलिए कहा ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे। इसका मतलब है कि लिखी भी आई थी ना? ये लिखी भी तो नहीं आई थी, पहले लग तो यही रहा है सर, पहली वाली तो लिखी ही आई है। क्योंकि उन्होंने तभी तो उन्होंने कहा मुझे नहीं आते, मैं नहीं पढ़ सकता। उन्होंने ये कहा था कि मैं नहीं तो पढ़ कैसे कहा उन्होंने? नहीं तो उनसे यही कहते ना, तू कह कुल, तू कह। तो एक गालिब राय यही है लोगों की कि जो पहली वही आई है वो लिखी हुई आई है। ये पहली वही जो है उसके बारे में गुमान यही है कि शायद लिखी हुई आई है। बहरहाल सर जुबानी भी तो पढ़ा जा सकता है ना, अगर एक कहलवाए और दूसरा कहे। हाँ, तो कहेंगे ना तू कह। ये तो हम अपनी जबान में इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उस्लूब है बड़े खूबसूरत, और ये अल्लाह की जबान है। अल्लाह की जबान में तो आपको मालूम है ना कोई टेढ़ है ना कोई कजी है। ये तो सिर्फ समझने और हमारी उसकी बात है कि बात पॉइंट तो है ना अच्छा सा। नहीं, अरबी में बेसिकली 2 लफ्ज यहाँ पे हैं, कुल भी और पढ़ने का अलग है, इकरा भी है। उर्दू में तो होते तो शायद पढ़ना ही आता कि पढ़ो, और वो मुमकिन है उसका मतलब कहना ही हो। सर एक ये करात से तो नहीं है, ज़ाहिर है करात करना और पढ़ना हो सकता है, उसमें भी तो। हाँ देखिए, ये उसके जो अरबी जबान के जितने भी अरबी जबान खूबसूरती है उसमें इतनी वुसअत है, इतनी पावरफुल है कि एक एक लफ्ज बहुत सारे माना में इस्तेमाल होता है। और अगर आप जैसे से आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब उनके साथ प्रेपोजिशन का इजाफा हो जाता है तो उसकी माना ही कुछ और बन जाते हैं, उस प्रेपोजिशन से भी माना तब्दील हो जाते हैं। जैसे मैंने उस दिन आपको एग्जाम्पल दी थी दराबा की। दराबा जब अल्लाह की प्रोपोजिशन से आ जाए तो उसका मतलब थोपने के आ जाते हैं, किसी चीज को किसी को थोप देना। जैसे वो कुरान मजीद में आया था ना, दुरिबत अलैहिमुल ज़िल्लतु वल मस्कनतु, तो अल्लाह की प्रेपोजिशन आई ना आगे, अलैहिम अल्लाह की प्रेपोजिशन आई, तो फिर उसका तर्जुमा आप करते हैं उनके ऊपर जो है वो मोहताजी और मस्कनत जो है वो थोप दी गई। ठीक है, इसी तरह से जो है वो किसी और प्रेपोजिशन से आती है तो उसका माना जो है जमीन पे चलना फिरने के तौर पे आता है। तो इसकी तो बड़ी पावरफुल है। लेकिन बहरहाल मैंने आपको बताया कि काफी लोगों का एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसे ही है कि हो सकता है शायद पहली वाली वही जो है वो वो लिखी गई है। बहरहाल हमारा ये सब्जेक्ट ही नहीं कि हम इस पे को बहुत ज्यादा इसके ऊपर वो करें। फेल अमर बहुत इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। और अभी जितने भी आप सीखे, जितने भी हम कर रहे हैं, ये बात जहन में रखिए अच्छी तरह से कि मोर और लेस फॉर्मेट और सारी चीजें वही है, लेकिन जहन में पॉइंट हमेशा रखें अच्छी तरह से कि हमने अभी तक फलासी मुजर्रद मादा 3 हरफी रहेगा उसमें भी, लेकिन उसके अंदर फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, उसके औजान चेंज हो जाएंगे जब हम आगे जाएंगे। तो अभी तक हम जितने भी कर रहे हैं वो फलासी मुजर्रद के उस पर कर रहे हैं और फेल अमर हमने किया है। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर सेशन में हम फेल अमर, ये तो फेल अमर था किसी काम करने का हुक्म देना या किसी काम की दरख्वास्त करना। अब जब ये आपके सामने मैंने चीजें किए थे, अल्लाहुम्मा फ़िरली या अल्लाहुम्मा या अल्लाह जितने भी थे, अल्लाहुम्मा अंसुर, तो अल्लाह को तो आप हुक्म नहीं देते, यहाँ दरख्वास्त के मामले में तो अमर जो है वो दरख्वास्त के लिए भी आता है, हुक्म के लिए भी आता है, मशवरे के लिए भी आता है, बहुत सारे माना में इस्तेमाल होता है। हमने फेल अमर किया है। इसी तरह से एक अमर का सीगा होता है जब किसी काम को रोकने के लिए किया जाता है, तो उसको हम फेल नहीं कहते। वो कैसे बनेगा, वो किस तरह से बनता है, इंशाल्लाह वो अगले उसमें करेंगे। और इसी तरह से फिर एक अमर का सीगा होता है जो गायब को या मुतकल्लम को दिया जाता है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम ये दोनों चीजें जो है वो अगले सेशन में कंप्लीट करें। और उसके बाद हम उसी हवाले से जो अभी हमने अखफ और खफीफ किया है उसी को बेस बनाते हुए कुछ और चीजें हम करेंगे और फिर हम एक नए सेशन के अंदर दाखिल होंगे इंशाल्लाह। तो अब आपके पास चीजें आती रहेंगी,
میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ایکسرسائز کا سلسلہ شروع کیا. یہ جو ایکسرسائز جو میں نے آپ کو جو آپ کے نارمل گروپ کے علاوہ جو میں بھیجتا ہوں, ابھی ایک ہی میں نے بھیجی ہے, اور انشاءاللہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کو ہر 2 یا 3 دن کے بعد بھیجوں گا. بہت آسان ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج آپ کو ہوگا, جو مل سکتا ہے میرے خیال میں, ملنا بھی چاہیے, آپ کو صیغوں کی پہچان بہت آ جائے گی, اور آپ کے لیے صیغوں کو پہچاننا بڑا آسان ہو جائے گا. جیسے میں چھوٹی اگزامپل دوں کہ وہاں میں نے آپ کو صرف جو نا علامتیں کچھ ڈال دی تھی, کہ تا کی علامتیں ڈال دی تھی یا مضارع کی علامت ڈال دی تھی, تو وہ خالی علامت ڈلی تو آپ کے ذہن میں اگر چیز بیٹھ جائے گی تو اس سے کیا ہوگا, ایک تو صیغہ پہچاننا آپ کے لیے آسان ہوگا, اور سیکنڈلی آپ کے لیے ترجمہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا. جیسے اب آپ نے دیکھا کہ تا جو ہے وہ ساکن بھی آتی ہے, فتح کے ساتھ بھی آئی ہے, کسرہ کے ساتھ بھی آئی ہے, اور پیش کے ساتھ بھی آتی ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ تا کے ساتھ اگر پیش ہوگا تو اس کا مطلب یہ متکلم میری بات ہوگی, تو ترجمہ میں میرا مفہوم نکلے گا. تا کے ساتھ فتح ہے اس کا مطلب یہ حاضر کی بات ہوتی ہے, تو کا اس میں مفہوم نکلے گا, تیرا کا مفہوم نکلے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو پہچاننے میں آسانی ہوگی, اور اس میں ابھی کافی چیزیں آئیں گی, لیکن یہ کہ اس ایکسرسائز سے میں سمجھتا ہوں آپ کو جو ہے نا چیزیں صیغوں کو پہچاننا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. سر انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت اچھی ہے, یہ کنسپچول بھی ہے. یہ اس کے اندر ہوتا یہ کہ دکھنے میں بڑی آسان ہوتی ہے, لیکن جب آدمی کرتا ہے انشاءاللہ جب آگے بڑھیں گے تو تھوڑے سے ہکپس آئیں گے اس میں انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا, چونکہ آپ نے جو پیچھے پڑھا ہوا ہے نا, تو پیچھے پڑھنے کے بعد میں نے آپ کو دیا ہی اسی لیے, اور آپ کر بھی رہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پھر اسی میں آپ کو ڈفرنٹ آیات بھی دوں گا, آپ آیات بھی دوں گا کہ آپ پوری پوری اس آیات کو بھی کریں انشاءاللہ. تو یہ ہوگا کیا کہ آپ کی جو ہے نا قرآن کے ساتھ جو گرامیٹیکلی جو آپ کی جو اٹیچمنٹ ہے نا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود بڑھے گی, اور آپ کچھ عرصے بعد خود محسوس کریں گے. مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو خود محسوس ہونا شروع ہوگا کہ آپ کو اب بہت سارا حصہ, ہاں ووکیبلری اپنی جگہ پہ بالکل رہے گی. اگر آپ کو کسی چیز کا اگر آپ کو غفرہ کا معنی ہی نہیں معلوم تو یہ تو ایک الگ چیز ہو جائے گی نا, لیکن آپ کو یہ معلوم ضرور ہوگا. اغفر کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جائے گا. آپ دیکھیں ابھی مثال کے طور پر یہاں بھی اگر آپ دیکھیں اغفر, اگر آپ دیکھیں اور اسی کنسپٹ کو دہرائیں تو آپ کو فوراً آ جائے گا کہ یار یہ فعل جو ہے یہ اخف ہوا ادھر, اور اخف ہونے کی وجہ کیا ہے کہ میں نے اب تک ایک ہی وجہ پڑھی ہے اخف کی, وہ کیا ہے کہ جب وہ امر کا صیغہ ہو, تو یہاں تو آپ پکڑ لیں گے. لیکن جب ہم آگے کچھ اور چیزیں پڑھیں گے تو آپ پھر دیکھیں گے اس سے پہلے اگر کوئی حروف ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کس وجہ سے ہوا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا, یہ سامنے آتی رہیں گی نا, تو آپ کے لیے بہت آسان انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اللہ نے چاہا. تو میں کچھ ایکسرسائز بھیجوں گا اس کی بھی, یہ بھی آپ کیجیے گا ضرور. اور لیکن بس کوشش آپ یہ کریں کہ اپنی ایک پریکٹس بنائیں آپ لوگ سب, کہ کم سے کم روز جو ہے وہ جو آپ تلاوت اپنی کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے, تلاوت تو ڈیفینیٹلی کیا کریں, کوشش کیا کریں 1 سے 2 صفحے ضرور پڑھیں. جتنا آپ قرآن ریگولر پڑھتے رہیں گے نا, پڑھتے رہیں گے, جتنا آپ کی قرآن کی تلاوت اچھی ہوتی رہے گی, صیغوں کی پہچان اور صیغوں کو پکڑنا بھی آپ کے لیے اتنا ہی آسان ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اور دوسری کوشش یہ کرا کریں, جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ کوشش کیا کریں 1 یا 2 آیات, اور اگر 1 یا 2 آیات بھی نہیں ہوتی تو کوئی ٹائم فکس کر لیں کہ میں نے 15 منٹ یا میں نے 20 منٹ, کم سے کم 15 منٹ آپ کہیں یا 20 منٹ میں نے جو ہے نا کوئی بھی آیت میں لوں گی اور شروع سے ہی کروں گی, اور میں اس میں یا میں اس کے اندر جو ہے نا اس کے انالیسس کرنے کی کوشش کروں گی. اور انالیسس کرنے کے لیے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ جس پیٹرن پہ میں نے آپ کو بھیجا, دیکھیں میں نے آپ کو پہلا سوال ہی اس کے اندر کیا تھا کہ آپ صیغے کو بتائیں کہ ہے کیا. پہلی چیز آپ نے ہمیشہ کرنی ہے کہ یہ فعل ہے, اس سے میں کہ حرف ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ آیت کو لے لیں, اب میں نے آپ سے کہا نا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, تو آپ نے 2 چیزیں پہلے نوٹ کرنی ہے. پہلا تو یہ کرنا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ مرکب ہے کہ یہ مفرد ہے. آپ نے یا دیکھا, آپ نے کہا یا کیا, یا حرف ہے. ایھا کیا ہے, یہ بھی حرف ہے تنبیہ کے لیے. الناس کیا ہے, الناس کیا ہے, اسم ہے. اعبدوا کیا ہے, آپ نے کہا یہ فعل ہے. بھول جائے بھی فعل ہے ہمارے ہے کہ حاضر ہے کہ کیا ہے. ربکم آپ نے کہا, اب ربکم میں آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ربکم جو ہے مفرد نہیں ہے, یہ ایک مرکب ہے, ٹھیک ہے.
اب ربکم میں دو چیزیں آ رہی ہیں, ایک ربا آ رہا ہے اور ایک کم آ رہا ہے. ربا بھی آپ کو معلوم ہے اس میں, کم بھی آپ کو معلوم ہے. تو یہ چیزیں, پہلی چیز آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کریں اپنے آپ کے ساتھ, چاہے ذہن میں کریں, چاہے کاغذ پہ کریں, چاہے اپنے مصحف پہ لکھ کے کریں. میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا, میں تو اپنے مصحف کو استعمال کرتا ہوں اور ابھی بھی کرتا ہوں, اور مصحف پہ نہیں کرتا تو پھر میں اپنی باقاعدہ میری پاس ایک اگلی دفعہ میں آپ کو اپنے ساتھ شیئر کروں گا جو میری نوٹ بک ہوتی ہے جس میں میں کرتا ہوں انالیسس. تو میں تو آیت لکھتا ہوں پوری باقاعدہ, اور اس کے بعد اس کے انالیسس لکھتا ہوں, اس کے مادے لکھتا ہوں, اس مادے کی جو گردان ہوتی ہے اس کو بھی لکھتا ہوں, پوری گردان نہیں, پہلا سیدھا. تاکہ کیا ہوتا ہے جب بار بار آپ کوئی چیز پڑھ بھی رہے ہو, لکھ بھی رہے ہو نا, تو وہ آپ کے اندر جو ہے نا زیادہ خوبصورتی سے جذب بھی ہو جاتی ہے. تو بس یہ کوشش کریں, اس کے ساتھ لگے رہیں. اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی ہم سب کی جو ہے نا اس کے اندر مدد بھی کرے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم سب جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بھرپور کامیابی دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.